O merciful, O merciful, O merciful, O merciful. All the revenue which we earn from this channel is used for a noble cause of helping and supporting the poor and needy people. Please share and subscribe our channel to become our helping hand and share Allah's blessings with us. دجال اکبر کے بارے میں جو احادیث ہیں، ایک بات تو یہ کہ وہ کانا ہوگا ایک آنکھ سے، اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کافارا، ہر مومن پڑھ لے گا چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کی قوتیں کتنی ہوں گی ذرا نوٹ کیجئے. لا تزع قریۃ الا حبطها فی 40 لیلۃ، مسلم شریف کی روایت ہے. پوری دنیا میں ایک ایک بستی کے اندر وہ گھوم جائے گا صرف 40 دنوں میں. کیسی سواری اس کے پاس ہوگی، کیسی صورت والی سواری ہوگی، اب تو کچھ اندازہ ہے نا. آخر ہماری فضا میں ظاہر بات ہے ہمارے ہوائی جہاز 24 گھنٹے میں گزر سکتے ہیں مشرق سے مغرب تک. نمبر 2، اس کے 2 کانوں کے مابین 80 گز کا یا 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اس کے گدھے کی ماں بین حافر ہمارے ہی حافر آخر مسیرت یومین و لیلۃ، اس کے گدھے کی ایک قدم اور دوسرے قدم کے درمیان ایک دن رات کے سفر کی مسافت ہوگی. اب ظاہر بات ہے اس کا گدھا کون ہے آج؟ ہوائی جہاز. ینادی بصوت لہ یسمع ما بین الخافقین، کنز العمال میں بھی ہے، مسند احمد بھی حدیث ہے. وہ آواز دے گا ایک ایسی آواز سے جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان سب لوگ سنیں گے. ہو گیا کہ نہیں؟ بش کی تقریر سب سنتے کہ نہیں؟ سخرت لہ انہار الارض واسارہا یامر السماء فتمطر والارض فتنبت، اس کے لیے تمام دریا اور پوری زمین مسخر کر دی جائے گی. وہ جب حکم دے گا آسمان کو بارش پائے گا. مادر ذات اندھے اکمہا، اس کو ٹھیک کرے گا، کوڑی کو ٹھیک کرے گا. یہ حضرت عیسیٰ والے معجزے ہیں. یحیی الموتیٰ، مردوں کو زندہ کرے. آج جو ہے کلوننگ اس جگہ تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کے والد کی قبر سے لاش میں سے کوئی تھوڑا سا ٹکڑا نکال کر والد بنائے جا سکتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ ابھی بحث چل رہی ہے، ہیومن کلوننگ کی کھلی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن آ گیا. ایک آدمی کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں بانٹے گا اور پھر زندہ کر دے گا. وَيَبْعَثُ مَعَهُ یا یبعث معه الشیاطین علی صورت من قد مات من الآباء والامہات والاخوان فیاتی احدہم الی ابیہ واخیہ فیقول الست فلانا الست تعرفنی. اس کے ساتھ شیاطین جن کا لشکر ہوں گے اور ان کی صورتیں وہ بنا دے گا لوگوں کے مرے ہوئے ماں باپ اور بھائیوں کی سی، اور وہ آ کر کہیں گے دیکھو میں تمہارا باپ نہیں ہوں، پہچانتے نہیں مجھے، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، پہچانتے نہیں ہو مجھے، ارے میں تمہاری ماں نہیں ہوں، پہچانتے نہیں ہو، یہ خدا ہے، اس کو کرو سجدہ. یہ ہوگا کون؟ اس میں احادیث کے اندر اختلاف ہے. ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضور ہی کے زمانے میں یہودیوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ابن سیاد. وہ بڑا غیر معمولی قسم کی صلاحیتیں اس میں تھی. وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا تھا. وہ سوتا تھا تو اس کا دل نہیں سوتا تھا، وہ پوری طریقے سے اس کے حواس جو ہیں وہ بیدار رہتے تھے. تو حضور نے اس کے کچھ حالات وغیرہ کا باقاعدہ مشاہدہ کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہی دجال بن جائے. حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے حکم دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. فرمایا نہیں،
اگر تو یہ وہ ہے تو اسے قتل کریں گے عیسیٰ ابن مریم، تم قتل کرنے والے نہیں ہوں گے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو خام کا ناحق خون کا جو ہے تمہارے اوپر الزام آتا ہے۔ پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تمیم داری، وہ عیسائی تھے، اسلام لائے تھے، وہ کسی بحری سفر پر گئے تو طوفان جو ہے ان کے جہاز کو لے کر ادھر ادھر کئی ایک مہینے تک، اس سے بھی زیادہ، موج ادھر لے گئی پھر ادھر لے گئی پھر ادھر لے گئی، حتیٰ کہ ایک جزیرے میں جا کے ان کا اترنا ہو گیا، وہاں کوئی نہیں تھا، غیر آباد۔ اندر کچھ گئے تو انہیں ایک عجیب سی مخلوق نظر آئی، جساسا، کہ نہ اس کا پتہ چلتا تھا منہ کدھر ہے دم کدھر ہے۔ اس نے کہا تم کیا کرنے آئے ہو؟ دیکھو فلاں صومعہ ہے، ذرا ادھر جاؤ، گھنا جنگل ہے، وہاں جو ہے ایک صومعہ ہے، چرچ ہے، اس میں ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا، جاؤ۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بہت قوی ہے، بہت لمبا چوڑا، رسیوں میں اور چینز کے اندر جکڑا ہوا انسان، انسانی شکل، اور اس سے پھر مکالمہ ہوا، کچھ سوالات کیے، کیا بحیرہ گلیلی میں پانی ہے؟ کہاں جی ہے؟ اچھا، ایک وقت آئے گا کہ پانی نہیں رہے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو یہ سارا پانی پی جائے، کوئی قطرہ نہیں بچے گا۔ اس طرح کئی سوالات کیے، اور پھر اس نے غالباً یہ کہا کہ میں دجال ہوں، مجھے ابھی اللہ نے گرفتار کیا ہوا ہے، پھر اب وقت آئے گا مجھے چھوڑے گا۔ ایک روایت یہ ہے، جب حضرت آئے تمیم داری تو حضور نے پھر اعلان عام کرایا، مسلمانوں کو جمع کرایا اور انہیں یہ سارا تمیم داری کا واقعہ سنایا۔ ایک یہ بھی ہے۔ تو اب یہ کہ اس کے بارے میں یقین کے ساتھ فیصلہ کرنا کہ وہ کون ہوگا، میرا گمان یہ ہے کہ وہ وہی ہے جو ابھی اس صومعہ میں قید ہے، لیکن وہ کوئی جن ہے، انسان نہیں۔ عزازیل جو شیطان لعین ہے، اس کا کوئی بڑا جنرل ہے، جو کہ آخری وقت میں آخری امتحان کے لیے انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو چھوٹ دی جائے گی، اور یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حکومت کا دور ہے 40 برس، اس کے آخر میں، اور اسے بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کرے۔ اللہ تعالی ہمارا مددگار ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔